بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ليس عليكم جناح في أن تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربكم. ليس عليكم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی اس بارے میں کہ ان تبتغوا تطلبوا فضلا یعنی رزقا من ربکم، کہ تم طلب کرو، تلاش کرو اپنے رب کا فضل، اپنے رب کا رزق تلاش کرو، تجارت کے ذریعے، فی الحج حج میں یعنی حج میں تجارت کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی حج کرنے جا رہا ہے اور یہاں سے سامان تجارت لے جائے اور وہاں لے جا کر بیچ دے، اور وہاں سے کچھ سامان لائے یہاں لا کر بیچ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حج اس کا اصل مقصد حج ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ تجارت بھی کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نزل ردا لکراہتہم ذالک، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان کی اس کو ناپسند جاننے کے رد میں۔ وہ لوگ جو ہے صحابہ کرام مسلمان اس کو ناپسند جانتے تھے کہ ہم لوگ حج کریں، عبادت کریں اور اس میں ہم تجارت بھی کریں، تو تجارت کو ناپسند جانتے تھے۔ تو ان کی اس ناپسندیدگی کو رد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ دَفَعْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، چنانچہ جب تم عرفات سے دفع ہو جاؤ یعنی کوچ کرو، وہاں سے نکلو۔ 9 تاریخ کو حاجی صاحب عرفات کے میدان میں رہتا ہے، وہاں کو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے 9 تاریخ کو، تو وہاں سے کوچ کرتا ہے، نکلتا ہے عرفہ سے مزدلفہ کے لیے۔ تو فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُمْ دَفَعْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے یعنی بعد الوقوف بها، میدان عرفات میں وقوف کرنے کے بعد جب تم وہاں سے نکلو، افضتم دفعتم، جب تم وہاں سے واپس ہو جاؤ، وہاں سے کوچ کر جاؤ، فاذکروا اللہ بعد المبیت بمزدلفہ، اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد۔ مبیت یعنی رات گزارنا، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو، بالتلبیہ، تلبیہ کے ذریعے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس تلبیہ کے ذریعے اللہ کا ذکر کرو، والتحلیل، تحلیل کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، والدعا، اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کہاں پہ ذکر کرنا ہے؟ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام یعنی مشعر یعنی مکان الشعیرہ، شعیرہ کی جگہ، حرام یعنی ذو الحرمتی، حرمت والا، تو حرمت والی جگہ هو جبل فی آخر المزدلفہ یقال له قذہ، یہ ایک پہاڑ ہے، مشعر حرام ایک پہاڑ ہے جو مزدلفہ کے بالکل آخر میں ہے، جس کو قذہ کہا جاتا ہے، جس پہاڑ کو۔ تو مشعر حرام یعنی پورا مزدلفہ وہ مشعر حرام ہے، چونکہ وہ حرم کے اندر آتا ہے، مزدلفہ حرم کے اندر آتا ہے اور عرفہ حرم سے باہر ہے۔ حاجی صاحب 9 تاریخ کو عرفہ جاتا ہے اور شام کو وہاں سے جیسے سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، سورج جیسے غروب ہوتا ہے حاجی صاحب وہاں سے مزدلفہ آتا ہے، اور مزدلفہ میں آ کر حجاج کرام پہلے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہیں پر سو جاتے ہیں، پھر صبح کھڑے ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب صبح رات کھڑے ہو جاؤ، رات گزار لو، تو وہاں پر اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے، تکبیر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، تلبیہ کے ذریعے وہاں پر اللہ کا ذکر کرو۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں انہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف به، حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقوف کیا، مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا، یذکر اللہ ویدعو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے، حتی اسفر جدا، یہاں تک کہ بالکل اسفار ہو جاتا، اجالا ہو جاتا، صبح روشن ہو جاتی، اسفر جدا یعنی
ظہر صبح، صبح بالکل ظاہر ہو جاتی، تو صبح کے بالکل ظاہر ہونے تک، روشنی ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرتے، دعا کرتے، فجر کی نماز پڑھ کر کے ذکر کرتے، فجر کی نماز گلس میں پڑھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت، اور پھر اس کے بعد ذکر کرتے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو جاتا، جب خوب اجالا ہو جاتا اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مزدلفہ سے مینا کے لیے تشریف لاتے اور مینا میں جمرات کو کنکری مارتے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ، اور اس کا ذکر کرو یعنی اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اس لیے تم کیا کرو، اس لیے اس کا ذکر کرو۔ کما یہاں پر کما میں جو کاف ہے یہ تعلیل کے لیے ہے، آگے جس سے عرب الکاف للتعلیل، یعنی اس وجہ سے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، لِمَعَالِمِ دِينِهِ وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ، کس چیز کی ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے دین کے معالم کی، دین کے احکامات کی، دین کے مسائل کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنمائی فرمائی ہے، وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ، اور اس کے حج کے طریقوں کی اللہ نے تمہیں رہنمائی فرمائی، حج کی صفت کی، مناسک حج کی، حج کے طریقوں کی، حج کے احکامات کی اللہ نے تمہیں توفیق دی، تمہیں رہنمائی فرمائی، تمہیں ہدایت دی، اس لیے تم اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِن مخففہ، اصل میں ان تھا، انکم کنتم اصل میں تھا، تو ان یہ مخففہ من الثقیلہ ہے، ان کنتم من قبلہ، یقیناً اس سے پہلے تم، ان قبل ہدا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے سے پہلے تم لمن الضالین، ضالین میں سے تھے، گمراہ لوگوں میں سے تھے، اللہ کی ہدایت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی اپنے دین کی۔ ثم افیدوا، پھر تم کوچ کرو، یا قریش، اے قریش کے لوگوں، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ کوچ کرتے ہیں، جہاں سے لوگ نکلتے ہیں، جہاں تک لوگ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، تم بھی وہاں جاؤ، جہاں لوگ وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تم بھی وہاں ٹھہرو، اور پھر وہاں سے تم بھی واپس آؤ۔ اصل میں ہوتا کیا تھا، قریش کے لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم لوگ تو اہل حرم ہیں، ہم لوگ مکے میں رہتے ہیں، حرم میں رہتے ہیں، ہم حرم سے باہر کیوں جائیں؟ وہ لوگ عرفہ نہیں جاتے تھے، میدان عرفات ہے جو وہ حدود حرم سے باہر ہے، میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے، تو یہ قریش کے لوگ مزدلفہ تک جاتے اور مزدلفہ سے آگے عرفات نہیں جاتے تھے۔ ایک بار ترتیب دیکھیں کس طرح سے ترتیب ہے، مکے سے جب جاتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، تو پہلے مینا آتا ہے، پھر مزدلفہ آتا ہے، پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی صاحب 8 تاریخ کو مینا جاتے ہیں، وہاں پر 8 تاریخ کو رکے رہتے ہیں، پھر جیسے 9 تاریخ ہوتی ہے صبح کو 9 تاریخ کو مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ میں رکتے نہیں، مزدلفہ راستے میں بیچ میں پڑتا ہے، تو مزدلفہ سے گزر کے جاتے ہیں عرفات میں، اور 9 تاریخ کی شام تک عرفات کے میدان میں وہیں پر ٹھہرتے ہیں، وہیں پر قیام کرتے ہیں، تقریباً مینا سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کی دوری پر عرفہ ہے یا اس سے کچھ کم، تو وہاں عرفہ جاتے ہیں، 9 تاریخ کی شام تک وہاں رہتے ہیں، پھر 9 تاریخ کو شام جیسے ہوتی ہے، جیسے سورج غروب ہوتا ہے، وہاں سے واپس آتے ہیں مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ میں آ کے ٹھہرتے ہیں اور وہیں رات گزارتے ہیں، وہیں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرتے ہیں۔ تو قریش کے لوگ عرفہ جاتے ہی نہیں تھے، مزدلفہ ہی میں رک جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا جہاں سب لوگ جاتے ہیں وہاں تم جاؤ، یہاں کسی کو کوئی برتری نہیں، فضیلت نہیں ہے، عبادت میں سب برابر میں، چاہے اہل حرم ہو یا غیر اہل حرم ہو، چاہے کوئی قریشی ہو یا غیر قریشی ہو، سب لوگ جو ہے سب کو وہاں جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم کوچ کرو اے قریش کے لوگوں جہاں سے لوگ کوچ کرتے ہیں، جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، جہاں لوگ وقوف کرتے ہیں، تم بھی وہاں، اے من عرفہ، یعنی عرفہ سے تم بھی کوچ کرو، عرفہ جاؤ، وہاں وقوف کرو، وہاں سے آؤ۔ بِأَن تَقِفُوا بِهَا مَعَهُمْ، کہ تم عرفہ میں وقوف کرو ان کے ساتھ، یعنی لوگوں کے ساتھ، معہم یعنی مع الناس، لوگوں کے ساتھ عرفہ میں وقوف کرو۔ وَكَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ،
یہ قریش کے لوگ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے بس، ترفعن، برتری دکھلاتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ ہم تو قریشی ہیں، ہم تو بڑے نسب والے ہیں، یا ہم تو اہل عرب ہیں، یا ہم تو حرم والے ہیں، تو برتری دکھلاتے ہوئے عن الوقوف معہم، ان کے ساتھ وقوف کرنے سے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو انہی کے رد میں آیت نازل ہوئی ثم، اور ثم جو آیت میں آیا ہے للترتیب فی الذکر، ذکر میں ترتیب کے لیے ہے، یعنی ترتیب ذکری ہے۔ ترتیب ذکری مطلب کیا ہے یہاں پر؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہاں پہ جو ترتیب سے جو کام ہوتے ہیں، پہلے حاجی صاحب مینا، پھر عرفہ، پھر مزدلفہ، پھر مینا، یہ ترتیب ہے حج میں۔ تو یہاں پر بیان جو ہوا ہے، پہلے بیان ہوا ہے یہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یہ ہو گیا صحیح ترتیب سے، عرفات سے مزدلفہ کا ذکر آ گیا، اور پھر یہاں پر پھر عرفہ کا ذکر آ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ترتیب نہیں ہے کہ عرفہ پھر مزدلفہ پھر عرفہ، یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے آدمی مینا سے عرفہ جائے گا، اور عرفہ سے پھر مزدلفہ، اور پھر مینا۔ تو یہاں پر یہ جو بیان آیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل اسی ترتیب سے حج کرنی ہے، بلکہ یہ یہاں پر صرف ذکر کے لیے بیان کیا جا رہا مسئلہ، باقی یہ ترتیب مطلوب نہیں ہے کہ پہلے عرفہ پھر مزدلفہ پھر عرفہ، نہیں، پہلے مینا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، اب مزدلفہ سے واپس عرفہ نہیں جانا ہے، بلکہ مزدلفہ سے مینا جانا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ چلو جو کچھ تم نے غلطی کی پہلے کی، لیکن اب ایسی غلطی مت کرو، سب لوگوں کے ساتھ عرفہ جاؤ، وہاں وقوف کرو، اور وہاں سے واپس آؤ۔ ان اللہ غفور للمؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کی مغفرت فرمانے والا ہے، رحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ أَدَّيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ عِبَادَاتِ حَجِّكُمْ، چنانچہ جب تم اپنے مناسک حج کو پورا کر لو، ادیتم ادا کر لو، مناسککم یعنی عبادات حجکم، اپنے حج کی عبادت کو مکمل کر لو، ادا کر لو، بِأَنْ رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعُقْبَى، اس طور پر کہ تم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لو، جمرہ عقبہ کو کنکری مار لو، وَتُفْتُمْ، اور تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، وَاسْتَقْرَرْتُمْ بِمِنَا، اور مینا میں تم استقرار کرو، منا میں تم وقوف کر لو، ٹھہر جاؤ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالتَّكْبِيرِ وَالثَّنَاءِ، تو اللہ کا ذکر کرو تکبیر کے ذریعے اور ثنا کے ذریعے۔ تو یہاں پر یہ جو بیان ہوا ہے کہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لو، جب 10 تاریخ ہو جاتی ہے، 10 تاریخ، تو حاجی صاحب مزدلفہ سے آتا ہے صبح صبح مینا کو، مینا میں آ کر پہلے یعنی 10 تاریخ کو صرف 3 جمرات ہیں، جس کو لوگ بولتے ہیں نا شیطان کو کنکریاں مارنا، وہی 3 جمرات تھے پہلے دن، صرف جمرہ عقبہ کو، ایک جمرہ کو جو بڑا جمرہ اس کو کہتے ہیں، اسی کو صرف کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور یہ صبح صبح کنکری ماری جاتی ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد میں، اور اس کا وقت عموماً رہتا ہے ظہر کے زوال تک، لیکن اگر کوئی شخص نہیں مار سکا تو بعد میں بھی مار سکتا ہے وہ۔ تو پہلے دن زوال سے پہلے یعنی صبح سے زوال تک، دوسرے اور تیسرے دن یا اور چوتھے دن جو کنکریاں مارنی رہتی ہیں وہ زوال کے بعد مارنی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے یہ پہلے دن کا، یعنی 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کا بیان ہے کہ جب تم کنکریاں مار لو اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ جاؤ، چونکہ جو 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں وہ جمرہ کو کنکری مارنا ہے، اور ایسے ہی قربانی کرنا ہے، اور پھر بال بنانا ہے، اس کے علاوہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، یہ 5 اہم کام ہیں جو 10 تاریخ کو ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے اگر خانہ کعبہ کا طواف یا صفا مروہ کی سعی اسی دن اگر کوئی نہیں کر پاتا ہے تو اگلے دن بھی کر سکتا ہے۔ آگے ہے کہ جب تم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لو یعنی مناسک حج سے کو ادا کر لو اور مینا میں ٹھہر جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو کہ ذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔
تمہارے آبا و اجداد کا ذکر کے جیسے، کما کنتم تذکرونہم عند فراغ حجکم بالمفاخرہ، جیسا کہ تم اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے، ان کی یاد دہانی کرتے تھے تمہارے حج سے فارغ ہونے کے وقت، بالمفاخرہ فخر کے طور پر، ایک دوسرے پر فخر کے طور پر اپنے آبا اجداد کا ذکر کرتے تھے حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے تو اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے ایسے اللہ کا ذکر کرو تکبیر کے ذریعے۔ اب تلبیہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، تلبیہ کا کام لبیک اللہم لبیک یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، تم اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے جیسے اس سے بھی زیادہ قوی، اس سے بھی زیادہ شدید اپنے رب کا ذکر کرو۔ من ذکرکم ایاہم، تمہارا ان کا ذکر کرنے سے بھی زیادہ شدید، جیسا تم اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی زیادہ شدید، اس سے زیادہ قوی، اس سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ ذکر کرو۔ وَنَصْبُ أَشَدَّ، اور اشدہ کو جو نصب ملا ہے علی الحال، حال ہونے کی بنا پر نصب ملا ہے، من ذکرہ، ذکرہ اشد ذکرن، ذکرن سے یہ حال واقع ہے، اشد ذکرن، ذکرن سے حال واقع ہے، المنصوب بِاذکرو، ذکرن جو کہ اذکرو کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اذکر اللہ ذکرہ، اذکر اللہ ذکرن یعنی مفعول مطلق ہے یہ اذکرو کا۔ اذ لو تأخر عنہ، اس لیے کہ اگر یہ مؤخر ہوتا، اشد ذکرن، اگر اشدہ مؤخر ہوتا ذکرن کے بعد اگر ہوتا، لکان صفتا لہو، تو یہ اس کی صفت ہوتا، اشد ذکرن اگر ایسا ہوتا، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم ذکرن اشد اگر ہوتا، یعنی اشد اگر مؤخر ہوتا تو یہ ذکرن کی صفت ہوتا، لیکن چونکہ یہ پہلے آیا ہے تو یہ ذکرن سے حال واقع ہے، اس لیے اس کو نصب دیا گیا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، چنانچہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما دے، نصیبنا ہمارا نصیب، ہمارا حصہ، فی الدنیا دنیا میں، فیؤتاہ فیہا، تو اس کے لیے دنیا میں اس کا نصیب دے دیا جاتا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کوئی نصیب نہیں ہوگا، خلاق نصیب، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جس نے دنیا میں مانگ لیا، آخرت نہیں مانگی، صرف دنیا مانگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا دے دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی مسلمان ہیں جو مومن ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں؟ تو یہ یعنی یہ مثال ہے دنیا دار لوگوں کی ہے، یہ دنیا دار لوگوں کی دعا ہے، اور جو اگلی دعا ہے یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی دعا ہے، دنیا والے اور آخرت والے، یعنی اصل ان کا مقصد آخرت ہے، لیکن دنیا میں رہنا ہے تو دنیا بھی مانگتے ہیں۔ تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما دے، حسنہ نعمت عطا فرما دے۔ حسنہ ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں ہر طرح کی خیر بھلائی آ جاتی ہے، اس میں وسعت علم بھی آ جاتا ہے، اس میں صحت مندی بھی آ جاتی ہے، اس میں مال رزق کی کشادگی بھی آ جاتی ہے، اس میں بیوی خوبصورت بیوی بھی آ جاتی ہے، حسنہ حسینہ ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے خوبصورت بیوی مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسنہ سے آپ کیا سمجھیں گے، کیا مراد لیں گے دعا کرتے وقت؟ حسینہ یعنی خوبصورت بیوی، تو دنیا میں خوبصورت بیوی اور آخرت میں بھی خوبصورت بیوی، تو آخرت میں خوبصورت بیوی ملنے کا مطلب جنت ہی میں بیوی ملے گی، جنت کے بعد تھوڑی ملے گی۔ وفی الآخرۃ حسنہ ہی الجنہ، اور آخرت میں حسنہ عطا فرما دے یعنی جنت عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، بعدم دخولها یعنی اس میں ہم داخل نہ ہوں، عدم دخول کے ذریعے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم میں بالکل بھی ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہ جائیں۔ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ، یہ بیان ہے اس حالت کا جس پر مشرکین تھے، وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی حالت کا بیان ہے، یعنی مشرکین ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا مانگتے تھے، اور مومنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یہ دعا مانگتے تھے، وقنا عذاب النار۔ والقصد به الحث على طلب خیری الدارین، مقصد کیا ہے اس دعا کا؟
ابھارنا ہے دارین کی بھلائی کی طلب پر. دارین یعنی دنیا و آخرت کی بھلائی کو طلب کرنے پر ابھارنا مقصد ہے. کما وعد بالثواب علیہ بقولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ثواب کا علیہ اس پر اپنے اس قول کے ذریعے، اولئک لہم نصیب، انہی کے لیے نصیب ہے، یعنی ثواب ہے، من اجلی ما کسبوا، مما کسبوا یعنی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا، عملوا نیک عمل کیا، من الحج والدعا، حج کر کے دعا کر کے جو انہوں نے نیک عمل کیے، اس وجہ سے ان کے لیے نصیب ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. جیسا جو کرے گا اس کی وہ ویسا بھگتے گا. یحاسب الخلق کلہم، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب لے گا. فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے نصف نہار، آدھے دن کی مقدار میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب لے گا. لحدیث بذالک، اس سلسلے میں حدیث ہونے کی وجہ سے. لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ جو بات یہاں ذکر کی ہے مؤلف نے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ کان مقدارہ الف سنہ، اس کی مقدار جو ہے دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگی. قیامت کا جو دن ہوگا جس میں انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا. اور ہیں بعض آیتوں میں ہے کہ کان مقدار 50,000 سنہ ہے، تو وہ 50,000 سنہ یعنی اس کی مقدار کفار کے لیے ہوگی. علماء نے دونوں آیتوں میں تطبیق کیے دیے. 50 مقدار کا مطلب ہے 50,000 سنہ کا مطلب ہے کہ 50,000 سال کفار کے لیے ہوگی، اور 1,000 سال یہ مومنین کے لیے ہوگی یا غیر کفار مسلمانوں کے لیے ہوگی. یا یہ کہ قیامت کے مختلف وقفات ہوں گے کہ کبھی اتنا ہوگا کبھی اتنا ہوگا، یا یہ کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ 50,000 سال. یہ مختلف جو ہے تفسیر علماء نے بیان کی ہیں. تو یہاں پر جو یہ بات بیان کی ہے مؤلف نے، یہ بات جو ہے درست نہیں ہے کہ یعنی آدھے دن میں حساب و کتاب ہو. اس سلسلے میں حدیث کے بارے میں کچھ حوالہ بھی یہاں مؤلف نے نہیں دیا ہے، اور نہ محقق نے دیا. آپ کے یہاں کوئی حوالہ دیا ہے؟ نہیں نا. آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالتَّكْبِيرِ، اور اللہ کا ذکر کرو تکبیر کے ذریعے. عند رمی الجمرات، رمی جمرات کے پاس. جمرات یعنی شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں اس کو جمرات اثر بولتے ہیں. تو جمرات کو کنکری مارتے وقت اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، ہر کنکری پر اللہ اکبر پڑھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں ہر کنکری پر. لیکن بسم اللہ شروع میں ایک بار پڑھ لیے، پھر ہر تکبیر پر اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو روزانہ پہلے دن 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر دوسرے دن یعنی 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، اور کوئی 13 کو بھی مارنا چاہے تو 13 تاریخ کو. تو ہر دن تینوں جمرات پر 7 یعنی 21 کنکریاں مارنی پڑتی ہیں ہر دن پہلے دن کے بعد. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کرو. ایام معدودات سے مراد ایام تشریق الثلاثہ، 3 دن، ایام تشریق کے 3 دن مراد ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 تاریخ. 11، 12 اور 13 تاریخ، ان تاریخوں میں اللہ کا ذکر کرو. رمی جمرات کے پاس اللہ اکبر پڑھو، اور پھر رمی جمرات کو کنکریاں مار کر پھر وہاں پر دعا بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فمن تعجل، چنانچہ جس نے جلدی کی، اے استعجل بالنفر من منی، یعنی جس نے جلدی کی نکلنے کی منی سے نکلنے کی جلدی کی. کیسے جلدی کی؟ فی یومین، 2 دنوں میں. 2 دن یعنی 11 تاریخ اور 12 تاریخ. 12 تاریخ کو کنکری مارا زوال کے بعد اور منی سے نکل لیا، اس کا کام پورا ہو گیا، حج ہو گیا اس کا. اے فی ثانی ایام التشریق، یعنی ایام تشریق کے دوسرے دن میں. بعد رمی جمارہ، رمی جمار کے بعد، جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد میں جس نے جلدی کی اور منی سے نکل گیا، 12 تاریخ کو ہی نکل گیا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. بالتعجیل، تعجیل کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. 12 تاریخ کو بھی حج ختم کر سکتا ہے کوئی چاہے تو، اور کوئی چاہے تو 13 تاریخ تک حج کرے. 13 تاریخ کو بھی منی میں ٹھہرے، 13 کی رات منی میں گزارے، اور پھر 13 کو زوال کے بعد کنکریاں مار کر وہاں جائے. ومن تاخر بها، اور جس نے وہاں پر تاخیر کی منی میں، منی
جمرات کی 13 تاریخ کو بھی کنکریاں ماری، ایام تشریق کے تیسرے دن تک جس نے تاخیر کی، حتی بات لیلۃ الثالث، یہاں تک کہ تیسری رات بھی گزاری، ایام تشریق کی تیسری رات بھی گزاری، ورما جمارہ، اور رمی جمرات اس نے کیا، جمرات کو کنکریاں اس نے ماری، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں بذالک، اس وجہ سے تاخیر کرنے کی وجہ سے، بلکہ اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے زیادہ کام کیا ہے، اس نے زیادہ عمل کیا ہے۔ ای ہم مخیرون فی ذالک، یعنی وہ اس سلسلے میں مخیر ہیں، انہیں اختیار ہے، چاہے تو 12 تاریخ کو، چاہے تو 13 تاریخ کو اپنا حج ختم کر لیں۔ ونفی الاسم، اور گناہ کی یہاں پہ جو نفی کی گئی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے لمن اتقى اللہ فی حجہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرا اپنے حج میں، لأنہ الحاج علی الحقیقہ، اس لیے کہ حقیقت میں وہی حاجی ہے جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا، جس نے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھایا، وہی حاجی حقیقت میں حاجی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، فی الآخرۃ، آخرت میں، فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، چنانچہ وہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ یہاں پر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ حج سے بہت اہم یعنی گہری مناسبت ہے، کہ حج میں جس طرح سے دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک پوری دنیا کے لوگ وہاں پر یعنی حاجی، پوری دنیا کے حاجی وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے محشر کا سا عالم وہاں لگتا ہے، اور اس طرح کا سا ماحول لگتا ہے کہ کہیں کہیں افراتفری کا سا ماحول لگتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے میں یہ کام پہلے کر لوں، میں پہلے کنکری مار لوں، میں پہلے طواف کر لوں، میں پہلے تو اس کا وہ بوسہ دے دوں وغیرہ۔ تو ایک طرح سے وہاں پر یاد آتی ہے انسان کو آخرت کی، کہ آخرت میں کیسا ہوگا، جہاں پوری دنیا اول سے آخر سب دنیا جمع ہوگی، وہاں پر عالم کیا ہوگا، جب یہاں پر تھوڑے سے لوگ جمع ہوتے ہیں دنیا سے، تو اس وقت عالم کیا ہوگا، تو وہاں پر آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو یہ بھی اس طرح سے اس سے مناسبت ہے حج سے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مسئلہ بیان ہو اس آیت میں کہ جو شخص 12 تاریخ کو اپنا حج ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، اور جو 13 تاریخ کو ختم کرنا چاہے وہ 13 تاریخ کو ختم کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ 12 تاریخ ہی کو مینا سے نکل جاتے ہیں، 13 تاریخ کو بہت کم حاجی بچتے ہیں، بہت کم، یہاں تک اتنی کم بھیڑ رہتی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں سے جا کے کنکریاں مارتے ہیں، اتنی کم بھیڑ رہتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر یہ بات ختم ہوئی، اگلی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔